أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في القرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد رحبه وحد الجنة فليلزم الجماعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد ہمارے اوپر اپنا سب سے بڑا یہ احسان فرمایا کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا۔
اسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں اور اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اللہ کا احسان وہ ایمان اور اسلام کی دولت کا مل جانا ہے۔ ہمیں اس بات کو اپنی عملی زندگی میں محسوس کرنا چاہیے اور اس بات کو شعوری طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام حقیقتاً سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، بڑی بڑی آرائش اور زیبائش ان کے پاس موجود ہے، طرح طرح کی ان کے پاس سہولیات اور فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں وہ دنیا میں دنیا والوں میں خوب بانٹتا ہے اور بغیر حساب کے بانٹتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا، نہ اس کو ضرورت ہے کہ میں اس حساب سے دوں کہ میرے پاس پیچھے بچتا کیا ہے، یہ اس کا لیول نہیں ہے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ لیکن ایمان اور اسلام کی نعمت اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ خاص سمجھتا ہے اور اس کو چن لیتا ہے، اس کو اسلام کی اور ایمان کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جب اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے، اور اس کی قدر کا ایک طریقہ اور ایک انداز یہ ہے کہ ہم مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں۔ آپ اس کی تقسیمات کو چھوڑ دیں، گھٹیا اور اعلیٰ، کم پر اور بالا، یہ تقسیم چھوڑ دیں۔ کلمہ پڑھ لیا ہے تو رشتے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ استوار کریں۔ قرآن کو مان لیا، پیغمبر آخر الزمان صلوات اللہ علیہ کو تسلیم کر لیا، اللہ کو مان لیا۔ جب ہمارا قبلہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سنت ایک ہے، جب ہمارا رب ایک ہے، دین اور اسلام اور ایمان ایک ہے، کاش کے پھر ہم بھی ایک ہو گئے، ہم بھی مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں۔ کائنات کے امام سید الثقلین، امام الحرمین، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ ایمان والوں کی مثال پوچھتے ہو کہ مومن کون ہے، ایمان والے کون ہیں، مسلمان کون ہیں، ایمان کی تصویریں پروئے ہوئے دانے کس طرح کے ہیں، کس انداز کے ہیں۔ فرمایا ان کی محبت دیکھنی ہے، ان کا تعلق دیکھنا ہے، ان کی تعلق داریاں دیکھنی ہے۔ مثل الجسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر جسم کے ایک عضو پہ، ایک انگلی پہ، ایک حصے پہ، جسم کے ایک پارٹ پہ، ایک عضو پہ زخم ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں اس طرح کے اللہ کو مطلوب ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہم بھی جائزہ لیں، ہم بھی اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، کیا ہم بھی ایسے مسلمان ہیں؟ کیا ایسا اسلام ہمارے رگ و ریشہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو طرح طرح کی تقسیمات میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں۔ یاد رکھو، اگر اسلام کی نعمت کی قدر کرنا
اور اسلام کو دنیا پہ غالب دیکھنا چاہتے ہو، اگر دنیا والوں کے اوپر اپنا کنٹرول اور تسلط چاہتے ہو، ایک فارمولہ ہے، وہ قرآن کا دیا ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بڑھو نہیں، تقسیم نہیں ہو جاؤ، جدا جدا نہیں ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، جب تم ایک ہو جاؤ گے تم طاقتور اور مضبوط ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن هو حبل اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ، فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کی ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم کتنے خوش نصیب ہو، اس کی دوسری جانب کا اعلان کہ رب نے تمہارے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ تعلق بنا لو، تمسک بالقرآن، قرآن سے تعلق اور قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، قرآن سے ناطہ جوڑ لو۔ یہ رب کو مطلوب تھا، جب سارے قرآن والے ہو جائیں گے، جب سارے حدیث اور سنت والے ہو جائیں گے، جب سارے حقیقی مسلمان ہو جائیں گے، جب سارے کے سارے حقیقی طور پر مومن اور ایمان والے بن جائیں گے، یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں۔ اندلس کا شاہی خاندان ہے، چند بھائیوں نے مل کر کے حکومت کو قائم کر رکھا ہے، ایک فرد ایک بھائی ایسا ہے، سب نے متفق ہو کر اس کو اپنی حکومت سے نکال دیا، نکل جاؤ، تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، بڑے بڑے عیسائیوں نے، پادریوں نے اس کے اوپر بڑا فورس کیا، اس کو پکڑو، اس کو کیش کرو، اس کو لاؤ اپنے ساتھ، جوڑو اپنے ساتھ۔ جب حکمران برادری کا ایک بندہ ٹوٹ کے ہمارے پاس آئے گا، ان کے راز اترے گا اور ہم ان پر حکومت اور تسلط بنانے کی پلاننگ کریں گے، ان کا فرد ٹوٹا ہے، فوری طور پر اس کو کیش کرو اور اس کو اپنے پاس لے آؤ۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا سنو، تم میرے بھائیوں سے مجھے توڑنا چاہتے ہو، ہاں میرے بھائیوں نے مجھے اپنے آپ سے کاٹ دیا، حکومت سے نکال دیا، انہوں نے میرے سارے کے سارے حقوق کو ختم کر لیا، میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن تمہاری ساری باتوں کا، تمہارے دیے ہوئے پروٹوکول کا، تمہارے دیے ہوئے لالچ کا، تمہاری دی ہوئی امیدوں کا، تمہارے دیے ہوئے تمام لالچ کا ایک جواب ہے، میں عیسائیوں کے خنزیروں کو چارہ ڈالوں، اس کے مقابلے میں مجھے بہتر ہے میں اپنے بھائیوں کا غلام بن کے ان کے اونٹوں کو چرانے کے لیے باہر دے جاؤں، مجھے یہ تو قبول ہے، میں عیسائیوں کے خنزیروں کو چارہ نہیں ڈال سکتا۔ جب اتحاد تھا تو یہ تھی کیفیت، پھر انداز یہ ہوا کرتے تھے۔ جب اندلس کے مسلمانوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا، کتنی تعداد تھی؟ صرف 10,000۔ کئی صدیاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، سکہ اسلام کا چلتا ہے، ایمان کی پہچان ہے، مومن کی طاقت اور قوت کا بول بالا ہے، تمسک بالقرآن و سنت ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا کی عملی تصویر قائم ہے، موجود ہے، مسلمان قائم ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور ساری کی ساری قوتیں ان کے سامنے پست ہیں، حقیر ہیں، کمتر ہیں، غلبہ مسلمانوں کا ہے۔ تعداد صرف 10,000 ہے، اور جب مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اسلامی حکومت کو تاراج کیا گیا، پھر 10,000 نہیں، پھر 12 لاکھ کی تعداد تھی۔ فرق یہ تھا، جب 10,000 تھے یشد بعضهم بعضا، پھر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے تھے، اور جب
تب ایک دوسرے کو گرانے والے تھے، تب آپس میں لڑنے اور مرنے والے تھے۔ جب آپس میں لڑتے ہیں، جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں وہ غیروں سے مقابلے کی ہمتیں کھو دیتی ہیں۔ قرآن کا پیغام نوٹ کیجئے، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، مانو بات، اپنے رب کی بات مانو، اپنے پیغمبر کی بات تسلیم کرو۔ کتنا ہم حکم ہے، یہ معمولی بات ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ ساتھ کیا کہا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑنا، آپس میں نہ لڑنا۔ ایک چھوٹے سے خاندان، ایک چھوٹی سی فیملی کی ایگزامپل لے لیجیے۔ ایک گھر میں 4 بھائی جب لڑ پڑتے ہیں، پھر وہ غیروں سے مقابلہ کرنے کی ہمتیں کھو دیتے۔ جو آپس میں ایک ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اللہ کی قسم پھر رب کی برکتیں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ اتحاد میں، اتفاق میں، آپس میں متحد رہنے میں، یونٹی میں اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں، اور اتحاد کے اندر اللہ کی اتنی نعمتیں اور نازل ہوتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے میں، فسادات میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کرنے میں، کام لڑائی فتنہ فساد کھڑا کرنے میں، وہ ساری کی ساری نحوستیں وہاں پر آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت لڑنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم آپس میں لڑ پڑے۔ آپس میں ایک رہنا، اسلام نے جو نظام ہمیں دیا وہ نبوت کے بعد خلافت کا دیا، اور کیا کہا؟ جو آدمی خلیفہ ہوگا، فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، سیدنا عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ انور کیا، فَبَعَثَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، بڑا پر اثر خطبہ ارشاد فرمایا، صَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، لوگوں کے دل کانپ اٹھے، کلیجے کانپ گئے کہ آج کائنات کے امام نے اتنا پر اثر پر مغز خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے دل بہہ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ کأن هذه موعظة مودع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کا آخری واز ہے، آخری رسول، اللہ کے رسول ہمیں لگ رہا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فماذا تعهد الینا، کوئی نصیحت فرما دیجیے ہم کیا کریں؟ جو باتیں کائنات کے امام علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بات تھی، اپنے خلیفہ کی بات کو ماننا ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، حبشی غلام تمہارا خلیفہ بن جائے، اس کی بھی بات ماننی ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، تفرقہ بازی سے بچ جاؤ، باہم لڑائی جھگڑے سے رک جاؤ، آپس میں نہیں رہنا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، فرمایا جب کوئی آدمی اکیلا رہ جاتا ہے تو دو کے مقابلے میں اس اکیلے کو قابو کرنا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ من اراد بوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو آدمی جنت میں عالی شان محل کی امید رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہیے وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دے۔ یہ ہے اسلام کا تصور، اجتماعیت، اتفاق اور اتحاد، یہ اسلام کو مطلوب تھا۔ ہم آپس میں لڑ پڑے، کہیں ہماری برادریوں کے لڑائی جھگڑے، کہیں پر ہم مسلکی طور پر بٹے ہوئے، کہیں پر ہم علاقائی اعتبار سے تقسیم در تقسیم کے اندر مبتلا ہیں، کہیں پر ہم تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کے 56 یا 57 ممالک وہ اکٹھے ہو جاتے، ہماری تو یہ دعائیں
تھا ہم پاکستانی آپس میں ایک ہو جاتے اور آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کر دیتے. ہمارے فتوے نہیں رکتے. جو 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ دوسرے کو جب تک کافر مشرک بے ایمان قرار نہیں دیتا تب تک اس کو تسلی اور اطمینان نہیں ہے. ہماری نمازوں نے ہمیں یہ سبق دیا, ہمارے سجدوں نے ہمیں یہ تعلیم کب سے اور کہاں سے دے دی کہ ہم کسی کے اسلام کو ہی ماننے سے انکار کرتے. فلاں کافر ہے, فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فتوے لگانا ہمارا کام نہیں تھا عزیز بھائیو, ہمارا کام دعوت تھا, اصلاح تھی, ہمارا کام تو لوگوں کی تربیت تھا. کتنے لوگوں کو میں نے نمازی بنایا, میں نے اپنے کتنے دوستوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی, میں نے اسلامی پروگراموں میں کتنے لوگوں کو مسجد میں آ کے لا کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارا کرنے کا کام تھا. ہم نے ایسی نفرت کے بیج بو دیے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے, اس کا منہ ادھر ہے, میرا ادھر ہے, میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا, وہ مجھے تکنا نہیں چاہتا. یہ تھا اسلام. اور یاد رکھو, کسی کو کافر نہیں کہو جو کلمہ پڑھتا ہے, جو قرآن کو مانتا ہے, جو پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کو مانتا ہے, جو قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے, جو 5 نمازوں کا قائل ہے, فاعل ہے, اس کو کافر مت کہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام نے فرمایا, جس آدمی نے من قال لاخیہ یا کافر, جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیا, فقد باء به احدهما, ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اگر اس نے مسلمان کو کافر کہہ دیا, اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے, بڑے لاڈلے, بڑے محبوب صحابی ہیں. بتاؤ اسامہ کون ہے؟ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کی ایک ران پہ شہزادہ حسن ہے اور دوسری ران پہ شہزادہ اسامہ بن زید ہے. اسامہ بھی میرے آقا کو بڑا پیارا, اس کا باپ زید بن حارثہ وہ بھی میرے محبوب کا بڑا لاڈلا, اتنا لاڈلا, اتنا پیارا, اتنا منمونا. اسامہ بن زید کا والد زید بن حارثہ پورے علاقے میں عرب میں مشہور ہے. زید بن حارثہ کے نام سے جانتا ہی کوئی نہیں, ہر کوئی یہی کہتا ہے یہ تو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا بیٹا اسامہ بھی میرے آقا کا بڑا پیارا, بڑا لاڈلا. ایک مہم کے لیے روانہ کیا, ساتھ ایک انصاری صحابی ہے, دونوں چلتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جہاں پر ہم پہنچے سارے لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگ کے, ایک کافر ہمارے ہاتھ چڑھ گیا. جب ہم نے اپنی تلوار کو نکالا اس کی گردن کو جدا کرنے کے لیے, اس کو قتل کرنے کے لیے, اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کر دیا. انصاری ڈر گیا. ایک طرف ہم کافر کو قتل کرنا چاہتے, دوسری طرف وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. انصاری نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. اسامہ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا یہ تو مجھ سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے, موت کو دیکھ کے موت سے بچنا چاہتا ہے, حقیقی طور پر تو مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسامہ کہتے میں نے تلوار نکالی, اس کو قتل کر دیا. جب میں نے اس کو قتل کیا, کیس پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کے دربار میں, آپ کی عدالت میں آیا. میرے آقا قسمناک ہوئے, چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے, غصے سے تکلم فرماتے ہیں, فرمایا هل شققت قلبه. اسامہ تو نے اس آدمی کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا, تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آدمی کو قتل کر دیا. اور ابو داؤد میں تو یہ الفاظ ہے, اللہ کے رسول اتنے پریشان ہے اور اسامہ کو اتنی دبائی بات کہی, کہا اسامہ وہ لا الہ الا اللہ لے کر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا, تم لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں اس کیس میں کیسے جیت جاؤ گے. وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا, تم نے اس کو مار دیا.
آج مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ، نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ، نہ ہماری معاملات میں ہم کسی کو چھوٹ دیتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو معمولی بات سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسامہ کو اتنی مرتبہ یہ بات کہی کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا، حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، تاکہ میرے ہاتھوں سے یہ کام نہ ہوتا۔ اگر اللہ نے یہی کام ہونا تھا، کاش کہ اللہ مجھے اسلام کی توفیق آج دیتا، تاکہ اس سے پہلے میرے ہاتھوں سے یہ کام نہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا وزن بڑا ہے، اسلام کا وزن بڑا ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی، سب سے بڑا اللہ کا احسان وہ لا الہ الا اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے ساری زندگی کے ریکارڈ کو ترازو میں میزان میں رکھا جائے گا، رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے، اور کتنے ہوں گے؟ فرمایا 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک ایک رجسٹر مدہ بصری ہی اتنا بڑا ہوگا، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک ایک رجسٹر جا رہا ہے۔ سارے کے سارے تولے جائیں گے، ان رجسٹروں میں سوائے برائیوں کے اور سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے نے زندگی میں کوئی اچھا کام، کوئی بات اچھی، کہا یا اللہ ایک بطاقہ، چھوٹا سا ایک کارڈ، چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا۔ ہمیں ترازو کی ایک جانب پہ یہ رکھو، دوسری جانب پہ اس کی ساری زندگی کے برائیوں کے رجسٹر رکھ کے ذرا وزن کر کے تو دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنا عظیم کلمہ ہے، 99 رجسٹر ساری زندگی کے وہ ہلکے ہو جائیں گے برائیوں والے، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ۔ عزیز بھائیو، اسلام کی نعمت کو سمجھیے، باہمی اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ دشمن ہمیشہ چاہتا ہے اس دور کے دشمنوں سے لے کر 1400 سال پہلے سے آج تک دشمن کا یہی طریقہ کار ہے، ڈیوائڈ اینڈ وار، ان کو تقسیم کرو، توڑو، باہمی ان کی لڑائیاں کرواؤ، پھر ان کے اوپر آ کے اپنا تسلط جماؤ۔ اوس اور خزرج 50 سال تک باہم لڑتے رہے، اور ان کی لڑائیوں کے اثرات 120 سال تک معاشرے نے دیکھے۔ دو قبیلے یہ ہیں جو مشرکین کے ہیں، مدینے میں آباد ہیں، 3 قبائل وہ یہودیوں کے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع ہیں۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ ان دونوں نے اتحاد کر رکھا ہے اوس کے ساتھ، اور خزرج ملے ہوئے ہیں قینقاع کے ساتھ، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آتے ہیں، باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں، باہم متحد اور متفق ہو جاتے ہیں، ساری لڑائیاں جھگڑے سب کچھ ختم۔ شاش بن قیس بڑا یہودی بابا اور بڑا جناب شاطر اور تیز، ایک دن دیکھا اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار اکٹھے بیٹھے ہیں، باہم بڑے شیر و شکر ہیں، بڑی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، جل گیا، راکھ ہو گیا، حقیقت میں سمجھے، مٹی اٹھا کے اپنے سر بنا لی۔ اوہ افسوس، یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اگر یہ اکٹھے ہو گئے ہم مدینے میں کیسے رہیں گے؟ ایک نوجوان کو تیار کیا، جاؤ جا کے انہیں جنگ بواس کا ذکر کرو۔ جنگ بواس وہ ہے جو قبل از اسلام ان کے اندر اوس اور خزرج کے باہمی لڑائی، باہمی جنگ ہوئی تھی، کہا جا کے اس کا تذکرہ کرو اور ان کو آپس میں لڑاؤ۔ اس نوجوان نے جا کر کے آگ لگائی، اور اتنی آگ جلی، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ میدان کا رخ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہے۔ ایک یہودی کی چال کامیاب ہوتی ہے اور کام نکل کے لڑائی اور جھگڑے کے لیے میدان پہ جا نکلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر، رحمت کائنات علیہ السلام
वस्सलाम आए, फरमाया इत्तक़ुल्लाह या इख़वानी, मेरे भाइयों अल्लाह से डर जाओ। तक़्तुलूना बैनकुम व अना हय्युन फ़ीकुम, और आपस में लड़ते हो, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, फिर भी लड़ रहे हो। अल्लाह अकबर। नसीहत फरमाई, खिताब फरमाया और उन लोगों को उनकी असल राह पर लाके कायम किया और उनको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक और दर्स समझाया। इतने नादिम हुए, इतने पशेमान हुए और खजरज के लोग के परेशान हो गए, रोना शुरू हो गए, बाहम सुलह कर लिए, एक दूसरे को गले लगाया और इस जंग से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बचा दिया। वज़कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, याद करो जरा उस वक्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फतें डाल दी और फरमाया फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, ये अल्लाह है जो इनके दिलों के दरमियान उल्फत डालने वाला है। मेरे महबूब, लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ, सारी दुनिया की दौलतें, मुत्तहिद करना है, मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम, मेरे महबूब आप इनके दिलों में उल्फत नहीं डाल सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये तो अल्लाह है जिसने इनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। ये है इस्लाम की तस्वीर। मुसलमान तो आपस में नरम होते थे, दुश्मनों के लिए सब करते थे, आज आपस में लड़ाइयाँ हैं। कहीं सियासी तकसीम है, कहीं मसले की तकसीम और एक दूसरे के ऊपर फतवे। 250 प्लस 250 से जायद सियासी पार्टियां हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड है। मैं कहता हूं बिल पेश करो, हर कोई अपना विजन पेश करे, हर कोई अपना तसव्वुर पेश करे, हर कोई अपना राह अमल पेश करे, मगर गाली गलौज की सियासत मत करो, इल्जामात की सियासत मत करो, इत्तेहामात और इल्जामात की सियासत मत करो, इज्जतें उछालने की सियासत मत करो। नहीं, हर किसी को हक है, वो अपनी बात कर सकता है, लेकिन ये कोई हक नहीं है कि वो आपस में मुसलमानों को तकसीम कर दे और मुसलमानों को बाहम लड़ाई में, कद्र व गारत में, फसादात में धकेल दे। कितने नौजवान ऐसे हैं, जिंदगी का मकसद ये है, फेसबुक पे बैठे हैं, तरह तरह की ऐप्स बना रखी है, फेक आईडीज है, और सारी जिंदगी का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है कि बस जो हमारा फरीक़े मुखालिफ है, हमने उसके ऊपर हर तरह का इल्जाम, हर तरह का बुहतान और हर तरह की गलत बात कर दी। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम कहता है इत्तेहाद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। इक़बाल कहता है फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। मिल्लत से कायम हो जाओ, इस्लाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, सारे मुसलमान और मुत्तहिद हो जाए, इत्तेफाक और इत्तेहाद में आ जाए, ये इस्लाम का मतलब। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाया जब एक हुक्मरान मुसलमानों का हो, मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो, खिलाफत इस्लामी हो, तब तो बिल्कुल भी जायज नहीं है कि कोई शख्स इस्लामी हुकूमत से अलग हो जाए। चलो आज हमारे पास खिलाफत नहीं है, हमारे पास इस्लाम तो है, नबी हमारे दरमियान जिंदा नहीं है, क्या उनकी तालीमात भी नहीं है? अगर खिलाफत नहीं है तो क्या हमारे पास अखलाकियात भी नहीं है? फरमाया जब खिलाफत हो तब तो अगर कोई शख्स खलीफा के खिलाफ खरूज करता है, निकलता है, फद्रिबूहु बिस्सैफ, तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दो, कायम मन कान, जो भी हो उसकी गर्दन उड़ा दो, इसलिए कि वो मुसलमानों के इत्तेहाद को बारा बारा करना चाहते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इस बात को समझना है, हम बाहम मुत्तहिद हो जाएंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक की नेमत से मालामाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। फिर हम गालिब होंगे, फिर हमारा तसल्लुत होगा, फिर इंशाअल्लाह रहमान मुसलमान मजबूत होंगे।
ہاں جہاں غلطیاں دیکھتے ہیں، جہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دعوت دیں، اچھائی کی بات کو پھیلائیں، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اتحاد اور اتفاق کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم دعوت دینا چھوڑ دیں، ہم اچھی بات کرنا چھوڑ دیں، نہیں، ہم نے اچھی بات بھی کرنی ہے، لیکن کس طریقے سے؟ پیغمبرانہ اسلوب میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں تک پہنچانی ہے، اور پھر خیر اور بھلائی پہ، اسلام کے نام پہ قرآن اور سنت اور حدیث کے ساتھ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے متحد اور متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کی رحمتیں اور اس کی طرف سے آنے والی برکتیں وہ ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق